اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 2 فروری 2022 اسٹل ابھی بھی آفس میں ہیں۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جو ہم نے احتجاج کیا تھا مہنگائی کے حوالے سے، خاص طور پہ پیٹرول کی جو قیمتیں جو ہے ان کے اندر اضافہ ہوا، 10% کٹوتی کی بات کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 6 جنوری کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپ گریڈیشن کی سمری جو ہے اپروو کی تھی، اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، اس میسیج کو شیئر کریں۔ ساتھیوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ریکمنڈیشن آپ کی فیور میں آئی ہوئی ہیں، جس میں ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں 100% اضافہ، تنخواہوں میں تفریق کے شکار ملازمین کی 70% تک تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ ہے، اور یہ بھی کلیئر کٹ ریکمنڈیشنز ہیں کہ باقیوں کے الاؤنسز کو فریز کر کے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو ڈیفریز کیا جائے جب تک یہ دوسروں کے برابر نہیں آ جاتا۔ وہی مثال کہ بچہ جب تک روئے نہ، ماں اس کو دودھ نہیں دیتی ہے۔ ماں اور بچے کا پیار کا رشتہ سب سے زیادہ ہے، مگر جو لاڈلا بچہ ہوتا ہے، اکلوتا بچہ ہوتا ہے، اس کے روئے بغیر بھی اس کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، جس کی مثال جتنے من پسند ادارے تھے، میں سب سے پہلے ان کی بات کروں گا، جو آج میں نام نہیں لوں گا۔ بہت سے ادارے مجھے گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے الاؤنسز جو ہیں فریز ہوئے ہوئے۔ جو بھی ادارے 100% سے زیادہ تنخواہیں لے رہے تھے، جن کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں مل رہا، یہ وہ اکلوتے اور لاڈلے بچے تھے جن کو روئے بغیر ان کے من پسند کھلونے ملے، اور بچھڑا ہوا بچہ جو اکلوتا تھا وہ بھی ملا، یعنی کہ وفاقی سیکٹریٹ کے ملازمین کی 17 سے اوپر کی میں بات کروں گا، کیونکہ سب سے آخر میں ان کو جو ہے صوبوں کی طرز کے اوپر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس یہ لے رہے تھے، محروم تھے، ان کی تنخواہوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت سے ساتھی جو ہے اس پوائنٹ کے اوپر کہتے ہیں کہ افسروں کے صرف جو ہے ایگزیکٹو الاؤنس دیا گیا ہے، دوسرے ملازموں کو نہیں۔ تو دیگر جو ملازمین ہیں گریڈ 1 سے 16 کے اپ گریڈیشن بھی چاہتے ہیں اور تنخواہوں میں اضافہ بھی چاہتے ہیں، بالخصوص جو اتنا اپنی بیس لائن سے اوپر آ چکے ہیں۔ 1971 کی سیلریز کے حوالے سے ہم بات کریں پے سکیلز کے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ دفاتر میں بیٹھ کے، میں بات جان بوجھ کے گول کر گیا ہوں، دفاتر میں بیٹھ کے آپ کو ریلیف نہیں ملے گا، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک کنٹیجنٹ پیڈ جو ملازمین ہیں، جو ریگولرائزیشن چاہتے ہیں، آپ کا مسئلہ بھی بہت ہائی لیول تک پہنچ چکا ہے، اور آج سے پہلے اگر آج کی ڈیٹ تک بات کی جائے تو جو کردار مندو خیل صاحب ادا کر رہے ہیں، اتنا ایشو آپ کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا۔ اس چیز کی اہمیت کو جانیں۔ 10 فروری کی ہم نے جو ہے ڈیٹ اناؤنس کی، اور بڑا ملازمین کے لیے اتفاق، اتحاد، یکجہتی کا یہ دن جو ہے کامیابیوں کا دن ہے، کیونکہ 10 فروری کو ہی 25% تنخواہوں میں ہمارا ایک دفعہ اضافہ ہوا تھا، اور 15% محروم ملازمین کے لیے۔ اور گراؤنڈ ریالٹیز اس طرح کی بن چکی ہیں کہ اگر ہم اتفاق، اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکٹھے ہو کے آواز اٹھائیں تو اپ گریڈیشن کی جو سمری دوبارہ سے پرائم منسٹر آفس پہنچی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی دوبارہ سے آئے گی، اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کروانے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ اس کے اندر بھی ڈنڈی ماری گئی کہ اسکیل تو اگلے ون ٹائم ڈسپنسیشن میں، مگر الاؤنسز جو ہیں پہلے والے بالکل نظر ہے، ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی اپنے آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے پرامن طور پہ آخری حد تک ہم جائیں گے۔ مگر اس کے لیے بہت ضروری ہے ساتھی اس میسیج کو شیئر بھی کریں، تمام ملازمین تک یہ پہنچنا ہے کہ قائدین، اور میں تو اپنے حصے کی لڑائی لڑ چکا کہ کیا وفاقی سیکٹریٹ کے ملازم ہوں یا دیگر اداروں کے ملازم ہوں، جب کل کہا گیا تھا کہ آپ نے بھرپور تعداد میں شرکت کرنی ہے، تو کیا آپ اس طرح سے شریک ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔
جو ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ کیا مسائل حل ہوں گے، تو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ اگر اکٹھے اور متحد ہو کے ایک بڑی تعداد آپ نکال لیتے ہیں تو آپ کے مطالبات پورے ہو جائیں گے، بصورت دیگر جواب ہے نہیں۔ یہ تمام قائدین کی بھی ذمہ داری ہے جو اپنے اپنے ادارے کے اندر یونین کر رہے ہیں، ملازموں کا نمائندہ ہونے کے وہ دعوے دار ہیں کہ ہر صورت میں 10 فروری کو اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں اور حقیقی طور پہ ملازمین کی بڑی تعداد کو پرامن رہتے ہوئے، اور الحمدللہ خواہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو یا پی ڈی ایم مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو، غیر سیاسی رہتے ہوئے اور پرامن رہتے ہوئے ہم نے اپنے مطالبات حائف تک پہنچائے بھی ہیں اور منظور بھی کروائے ہیں۔ دیگر تمام اداروں کے گریڈ 17 سے اوپر کے افسران کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ دفاتر میں بیٹھ کے گوسپ کرنے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ملازموں کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ آپس میں بیٹھ کے سرگوشیاں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرنا کہ رحمان باجوہ اس چیز پہ بات نہیں کر رہا یا دوسری یونین بات نہیں کر رہے، آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اپنے قائدین کی حوصلہ افزائی کریں، جو عملی طور پہ میدان میں ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے بڑا یقین ہے کہ 10 فروری کو احتجاج کی نوبت نہیں آئے گی اور ملازمین ریلیف لے کے واپس آئیں گے۔ اس میسیج کو شیئر کریں۔ 10 فروری 2023 ڈیلی ویجز ہوں یا جو بھی ہوں، احتشام الحق صاحب میسیج کر رہے ہیں، آپ کے میسیجز کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، عملی طور پہ آپ لوگوں کو آنا ہوگا اور اسی صورت میں مسائل حل ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، بالکل جو معذور ملازمین ہیں، بالکل آپ کا ایشو بھی انشاءاللہ تعالی ہم ہائی لائٹ کریں گے، ہماری بجٹ کے ڈیمانڈ میں بھی تھا۔ شرکت بہت ضروری ہے، اس میسیج کو شیئر کریں، تبھی آپ کے اور ہمارے مسائل جو ہیں حل ہو سکیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسٹل ناؤ آفس، دفتری کام ضروری۔ ہمارا بھائی بھی آیا ہوا ہے پی ڈبلیو ڈی سے، دوست ہے میرا، اور ابھی جسٹ آفس سے گھر جانے لگے۔ کل بھی میرے بیٹے کو جو ہے سر پہ چوٹ لگ گئی تھی، اس کے سر پہ ٹانکے آئے اور میں آفس میں تھا تقریباً 7-8 بجے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ بڑے بھائی موجود تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ چل رہی ہیں، زندگی کا حصہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی 10 فروری کو آپ سے ملاقات ہوگی پارلیمنٹ کے سامنے۔ بہت شکریہ۔